اس ویڈیو میں ہم جاننا چاہیں گے حضرت مفتی حسین ہمدم صاحب سے کہ مولانا کی جو تعلیمی اور تربیتی تحریک ہے اس کے بارے میں آپ کچھ منٹ کے اندر روشنی ڈالیں۔ یہ حضرت خادم المدارس والمساجد مولانا محمد ایوب صاحب ندوی بھٹکلی دامت برکاتہم کی یہ تحریک ہے، تعلیمی اور تربیتی، اصلاحی، خانقاہی و تبلیغی، دعوتی۔ اس تحریک میں بہت ساری چیزیں ہیں، منظم طریقے سے ہیں۔ موٹے موٹے طور پر اگر دیکھا جائے تو تربیت، تعلیم، صحت، صفائی، تنظیم، نصاب، درجہ بندی، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں۔ اور ہر بچے کے ہاتھ میں بیگ ہونا چاہیے، ہر مدرسہ منظم طریقے سے درجہ بندی کے ساتھ چلے، ایک نصاب ہو اور بچوں کے رہن سہن میں بہتری ہو، صفائی ہو، بیت الخلاء کے اندر لوٹا ہو ماء زنجیر کے اور اس کے اندر صفائی ہو، مدرسے میں کوڑے دان ہو، احکام نماز کا مذاکرہ ہو، نماز کی عملی مشق ہو، صبح روزانہ کم سے کم 20 منٹ ورزش ہو بچوں کی۔ اس کے علاوہ گرمی میں دن میں 2 دفعہ بچوں کو غسل کرایا جائے، سردی میں 1 دفعہ کرایا جائے۔ چھوٹی سی چھوٹی، بڑی سی بڑی بات اس طرح سے شامل ہے۔ اور علاوہ ازیں صبح شام کی دعاؤں کا اہتمام ہو، عصر بعد سے لے کر کے نصف رات تک شام کی دعاؤں کا وقت ہوتا ہے، معمولات کا وقت ہوتا ہے، آپ کسی وقت کریں۔ اسی طرح سے طلوع صبح صادق سے لے کر کے زوال سے قبل تک صبح کے معمولات کا وقت ہوتا ہے، تو صبح کے وقت یاسین کا معمول ہو، سورہ رحمان کا معمول ہو، یاسین کا معمول ہو، اور شام کے وقت سورہ حامیم سجدہ کا معمول ہو، اور واقعہ کا معمول ہو، سورہ ملک کا معمول ہو، اور ہر جمعے کو سورہ کہف کا معمول ہو۔ یہ اس نظام کے اندر شامل ہے۔ اور بچوں کو پڑھانے میں ضربی جو تعدیب ہے، یعنی مار پیٹ، یہ نہ کے برابر ہو، اور اگر ضرورت پڑے تو کس طریقے سے کب ماریں، کتنا ماریں، کتنا تعدیب ضربی کریں، اس کا مثالی مدرسہ حصہ اول میں لکھا ہوا ہے، اس کی روشنی میں اس کو عمل میں لانا ہے۔ اسی طرح بعض بچوں کو چوری کی عادت ہوتی ہے، اس کی عادت کیسے چھڑانی ہے، اس کے لیے رہنما ہدایات موجود ہیں۔ بعض بچوں کو بستر میں پیشاب کی عادت ہوتی ہے، تو اس کو کیسے چھڑانا ہے، اس کے رہنما اصول موجود ہیں، اور اس کے لیے تعویذ بھی ہے اور دوا بھی ہے۔ کچھ بچے مدرسے سے بھاگتے ہیں، ان کا دل نہیں لگتا ہے، اس کے لیے بھی دوائیاں بھی ہے، اس کے لیے طریقہ کار بھی ہے۔ کچھ بچے کمزور ہوتے ہیں دل کے، ان کو بہادر کیسے بنایا جائے، اس کے لیے بھی ہے۔ بچے بہت ساری ایسی چیزیں کھاتے ہیں جس سے طرح طرح کی بیماریاں ہو جاتی ہے، السر ہو جاتا ہے پیٹ میں، قبضیت ہوتی ہے، کمزور ہو جاتا ہے بچہ ذہنی طور پر، بعض دفعہ کینسر تک بھی پہنچ جاتا ہے السر۔ تو کن چیزوں سے کھانے سے پرہیز کرنا ہے اور کس طرح کی چیزیں کھانی ہے، سنت کھانے اور کھانے کے سنت اوقات کا بھی اس میں خیال رکھا گیا ہے۔ جیسے سنت کھانے جو کہ آٹے کی روٹی ہے، یا جو ہے کھجور ہے، اور کھجور کے ساتھ ساتھ کھیرا ککری ہے، جو مہیا دستیاب ہو سکے سنت کھانے، اس کا بھی حتی الامکان کوشش کرنا۔ بچے بجائے کرکرے، لیز، چپس وغیرہ جنک فوڈ کھانے کے، اور بجائے کولڈ ڈرنکس پینے کے، اور بجائے فاسٹ فوڈ کھانے کے، اور بجائے چائے وغیرہ پینے کے، بچے یہ سب چیزیں کھائیں۔ ان پیسوں سے فروٹ کھائیں، ان پیسوں سے سنت غذا کھائیں۔ کھجور کو ڈال دیا پانی میں اور وہ بھیگ گیا اس میں اچھی طرح سے، اس کے پانی کو پینا، جس کو نبیذ تمر کہا جاتا ہے، تو یہ سنت ہے۔ اسی طرح سے کھیرا اور کھجور سنت ہے، جیسا میں نے ابھی پہلے بتایا۔ ان باتوں کی طرف بھی توجہ دلائی جاتی ہے اور عملی کوشش کی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے کھانے کا جو سنت وقت ہے وہ ہے جمعے کے علاوہ باقی دنوں میں دوپہر کا کھانا ظہر سے پہلے ہونا چاہیے۔ صرف جمعے میں ایسا ہے کہ جمعے کے بعد ہے۔ تو کئی مدرسوں میں ہم جاتے ہیں تو وہ ظہر بعد کھانا کھلاتے ہیں، ان کا معمول ہم تبدیل کرواتے ہیں، گزارش کرتے ہیں اور تبدیل وہیں کا وہیں کراتے ہیں۔ اور اسی طرح سے عام طور پہ مغرب عشاء بعد کھانا کھلانے کا معمول ہوتا ہے، جبکہ یہ عشاء بعد کھانا سنت کے خلاف وقت ہے۔
عشاء سے پہلے ہونا چاہیے شام کا کھانا، تو اس کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے۔ نماز کے لیے بورڈ لگایا جاتا ہے اوقات الصلاۃ کا، تاکہ اس کے اہتمام کی فکر رہے۔ دعائیں در و دیوار پر یا تو اسٹیکر سے چسپاں کی جاتی ہے یا لکھوایا جاتا ہے، تاکہ اس کے اہتمام کی عادت بنے۔ ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جس کو شاید میں یہاں احسان نہ کر سکوں ایک ایک کر کے، لیکن کافی باتیں آپ کے سامنے آئی ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے اور پوری طرح سے واقفیت کے لیے مثالی مدرسہ حصہ اول 2 پڑھنا چاہیے۔ جی ہر مدرسے والوں کے لیے ان دونوں کتابوں کا مطالعہ مثالی مدرسہ حصہ اول اساتذہ کے لیے اور مثالی مدرسہ حصہ دوم محتمم حضرات کے لیے کافی ضروری ہے اور کافی فائدہ مند ہے۔ اگر آپ اس کا مطالعہ کریں گے تو آپ کے مدرسے کا نظام کافی حد تک درست ہو جائے گا۔ 3 باتیں جو مدرسے کا مقصد اول ہے۔ نمبر 1 قرآن کی تصحیح۔ نمبر 2 قرآن کی تصحیح پہ یاد آیا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ بھی ہے ایک، کہ جس مدرسے میں قرآن کی تصحیح ہوگی اور قرآن کی تکریم ہوگی اور حامل قرآن کی تعظیم ہوگی، اس مدرسے میں کبھی بھی مالی کمی نہیں ہوگی، کبھی بھی تنخواہ نہیں اٹکے۔ اسی طرح سے حضرت مولانا دامت برکاتہم نے مثالی مدرسہ میں بھی لکھا ہے ایک ملفوظ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ حضرت نے فرمایا کہ بھائی کہیں پر اگر کسی باغ میں ایک مالی بحال کیا جائے، وہ مالی خوب اچھی طرح باغ کی دیکھ بھال کرتا ہو اور پھل بہت بہتر آتے ہوں، تو کیا باغ کا مالک اس مالی کو تنخواہ دے گا کہ نہیں دے گا؟ تو حاضرین نے کہا کہ ضرور دے گا حضرت، بلکہ انعام بھی دے گا۔ تو حضرت محی السنہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جیسا کہ اس کتاب مثالی مدرسہ میں لکھا ہے، کہ آپ کا کیا گمان ہے کہ اگر آپ اللہ کے باغ کو سینچیں گے، یعنی بحیثیت مدرس اور بحیثیت محتمم مدارس کو سینچیں گے اور وہاں پر صحیح تعلیم و تربیت کا نظام کریں گے، قرآن کی تعلیم صحیح ہوگی، تو کیا وہاں پر کبھی تنخواہ اٹکے گی؟ کیا آپ کو تنخواہ نہیں ملے گی؟ تو یہ ہے کہ قرآن کی تصحیح سب سے پہلا کام ہے، اسی کے ساتھ ساتھ قرآن کو کور سے مجلد کرنا۔ ہر جگہ ہم دیکھتے ہیں کہ مسجدوں میں کٹے پھٹے اوراق قرآن کے پڑے رہتے ہیں، جو بھائی ناقابل استعمال ہیں، تو ان کو نہایت اہتمام سے دفن کر دینا چاہیے۔ جو ناقابل استعمال ہے، جو قابل استعمال ہیں تو مدرسہ ہو یا مسجد ہو اس کو مجلد کرنا چاہیے، اس کے اوپر کور چڑھانا چاہیے۔ ایک تو یہ ہے قرآن کی تصحیح۔ دوسرا بنیادی مقصد ہے مدرسے کا نماز کی تصحیح، نماز کی عملی مشق، نماز آ گیا، قرآن آ گیا۔ تیسرا ہے مسنون دعاؤں کا اہتمام۔ یہ ادعیہ معصورہ نامی کتاب حضرت نے لکھی ہے، جو من جانب اللہ بہت مقبول ثابت ہوئی اور اس کے لاکھوں نسخے پوری دنیا میں پھیل چکے ہیں اور بہت ساری زبانوں میں اس کا ترجمہ ہوا ہے۔ مولانا کی دیگر تصانیف کا بھی بہت ساری زبانوں میں ترجمہ ہوا ہے، اردو میں، بنگلہ میں، انگلش میں، کنڑ میں اور دیگر زبانوں میں ترجمہ ہوا ہے۔ خاص طور پر یہ کتاب بہت سارے ممالک تک پہنچی ہے اور ہر سال اس کے ایڈیشن تقریباً آتے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں ہر سال چھپتی ہے یہ، اور اس میں تمام دعائیں مدلل ہے، باحوالہ ہے، سب سے بڑی بات یہ ہے، اور صحیح حدیث سے ثابت ہے جو دعائیں، انہیں کو اس میں لیا گیا ہے۔ اور یہ چھوٹی سی مختصر سی کتاب ہے جو 50-60 صفحے کی ہے۔ یہ ہر مدرس کو اور ہر بچے کو یاد کرنے کی طرف ترغیب دی جاتی ہے، بلکہ مدرس یاد کریں تو انہیں انعامات سے نوازا جاتا ہے، بچہ یاد کرے اسے بھی انعام سے نوازا جاتا ہے۔ جی جزاک اللہ اگر خیر، پورا ہو گیا تو مدرسے کا مین مقصد پورا ہو گیا۔ جزاک اللہ خیر مفتی صاحب۔